بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 172۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مشترک کا حکم۔ خاص عام مشترک مؤول کا ذکر چل رہا تھا اور اس سے پہلے عام کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا۔ اب علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ مشترک کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ فصل حکم المشترک التأمل حیث حکم المشترک التأمل حتى يترجح أحد معانيه ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع. اعلم أن الوازع لا يخلو إما أن وزع المشترك لكل واحد من المعنيين بدون الآخر أو لكل واحد منهما مع الآخر للمجموع أو لكل واحد منهما مطلقا، فإن كان الأول فلا يجوز أن يراد به أحدهما مع الآخر والثاني غير واقع لأن الوازع لم يزعه للمجموع وإلا لم يصح استعماله في أحدهما بدون الآخر بطريق الحقيقة، لكن هذا صحيح اتفاقا، وأيضا على تقدير الوقوع يكون استعماله استعمالا في أحد المعنيين۔ فرماتے ہیں کہ مشترک کا حکم غور و فکر کرنا ہے یہاں تک کہ ان کے معانیوں میں سے کوئی ایک راجح ہو جائے، اور مشترک ایک معنی سے زیادہ میں استعمال نہیں ہوتا، نہ حقیقتاً، اس لیے کہ یہ مجموع کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے۔ دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو مشترک کا حکم بیان کیا۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ چونکہ مشترک کئی معنیوں کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو لہٰذا مشترک کا حکم یہ کہ غور و فکر کر کے ان میں سے ایک معنی کو راجح قرار دیں گے، یعنی بیک وقت مشترک کئی معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا، ان معنیوں میں سے کوئی ایک مراد ہوگا، لہٰذا ہم غور و فکر کریں گے، سیاق سباق کو دیکھ لیں گے، قرینے کو دیکھ لیں گے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے اور وہ معنی مراد لیں گے۔ مثال گزر چکی تھی، جیسے لفظ عین ہے۔ لفظ عین جو ہے وہ سونے کے لیے بھی وضع ہے، لفظ عین آنکھ کے لیے بھی وضع ہے، لفظ عین سونے کے لیے بھی وضع ہے اور سورج کے لیے بھی وضع ہے، تو ہم غور و فکر کر کے وہاں کوئی ایک معنی کو راجح قرار دیں گے۔ دوسرا جو اصول بیان کیا ہے مشترک سے متعلق وہ یہ ہے کہ بیک وقت ایک معنی سے زیادہ میں استعمال نہیں ہوگا، نہ یہ حقیقتاً آپ اس طرح کر سکتے نہ مجازاً کر سکتے ہیں، مجازاً کا ذکر آگے آ جائے گا۔ حقیقتاً کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجموع کے لیے وضع نہیں کیا گیا، تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہوا، بلکہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پر وضع ہوا ہے، تو اگر کئی میں یہ استعمال ہو تو یہ پھر اس کا حقیقی معنی نہیں ہوا۔ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ واضح اب جو مشترک ہوتا ہے وہ کئی معنی کے لیے وضع ہوتا ہے، اب اس کی تین صورتیں بن سکتی ہے کہ اس کی وضع کئی چیزوں کے لیے کس طور پر ہے، تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ واضح نے یا تو مشترک کو ان دونوں معنیوں میں سے ہر ایک کے لیے وضع کیا ہوگا دوسرے کے بغیر، یعنی ایک کے لیے وضع جب کر رہے تھے تو دوسرے پیش نظر نہیں تھا، پھر جب دوسرے کے لیے وضع کر رہے تھے تو پہلے پیش نظر نہیں تھا، یعنی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پر وضع کیا ہے، یا ان دونوں معنوں میں سے ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے دوسرے سمیت، یعنی اکٹھے دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے مطلقاً، اس سے بحث نہیں تھی کہ دوسرے کے لیے کیا گیا ہے یا دوسرا کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو اگر کہتے ہیں کہ اگر پہلے معنی کے لیے پہلا معنی مراد لے لے کہ یعنی ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا دوسرے کے بغیر، فَإِنْ كَانَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ، تو اب ایک کے ساتھ دوسرے کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وضع اس کی اس طرح ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے، تو اب دونوں کو اکٹھے کیسے مراد لیتے ہیں اور اس کو حقیقتاً پھر محمول نہیں ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ واقع نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ دونوں کے لیے اکٹھے طور پر وضع کیا گیا ہے، اس کو تو جو ہمارے مخالف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مشترک کئی معنیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے بیک وقت، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہے، لأن الواضع لم يضعه للمجموع، کیونکہ واضح نے اس کو مجموع کے لیے وضع نہیں کیا ہے، اور اگر یہ مجموع کے لیے وضع ہو جاتا تو پھر تو ایک کے بغیر دوسرے میں استعمال بھی درست نہ ہوتا بطریق کی حقیقت، کیونکہ جب اکٹھے وضع کیا گیا ہے تو پھر اکٹھے استعمال ہوگا تو تب حقیقت ہوگی، حالانکہ وہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ
اگر یہ اکیلے اکیلے استعمال ہو تو یہ بھی حقیقت ہے، تو پھر یہ حقیقت نہیں ہوا. لیکن یہ بالاتفاق ہمارے اور آپ کے نزدیک صحیح ہے کہ اگر یہ ایک میں استعمال ہو تب بھی اس کو ہم حقیقت کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجموع کے لیے وضع نہیں کیا گیا. وَأَيْضًا عَلَى تَقْدِيرِ الْوُقُوعِ، اور اگر اس طرح واقع بھی ہو جائے تو اس کا استعمال پھر دونوں معنیوں میں سے ایک میں ہوگا. اور آگے فرماتے وَإِنْ أُوجِدَ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ ثَبَتَ الْمُدَّعَ، اور اگر پہلی بات کو یا تیسری بات کو مان لیا جائے تو اس سے ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مشترک کو ایک سے زیادہ معنی میں بیک وقت حقیقتاً استعمال نہیں کر سکتے. لأن الوضع تخصیص اللفظ بالمعنی، وضع کا معنی بیان کر رہے کہ وضع اس کو کہتے کہ کوئی لفظ ہم کسی معنی کے ساتھ خاص کریں. مثلا لفظ عین کو ہم نے خاص کر دیا ذہب کے ساتھ، لفظ عین کو ہم نے مقرر کر دیا کہ اس سے ہم آنکھ مراد لیتے ہیں. فكل وضع يوجب أن الإرادة باللفظ إلى هذا المعنى بالموضوع له، تو ہر وضع وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس لفظ کے ساتھ اس کو اس معنی کی طرف لانا یہ موضوع له ہوگا. ويوجب أن يكون هذا المعنى تمام المراد باللفظ، اور یہ بھی واجب کرتا ہے کہ یہ اس کا تمام معنی مراد ہے. یعنی لفظ عین کو ہم اگر آنکھ میں استعمال کریں تو اس سے دو باتیں ثابت ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ یہ حقیقی معنی بھی ہے، دوسرا اس سے یہ معنی بھی ثابت ہوگا کہ یہ اس کا تمام معنی موضوع لہو ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ معنی موضوع لہو کا جز ہے، یعنی لفظ عین کے اجزاء میں سے ایک آنکھ ہے اور ایک جو ہے سورج ہے اور ایک سونا ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہر ایک تمام معنی موضوع لہو ہے. فاعتبار كل من الوضعين فاعتبار كل من الوضعين ينافي اعتبار الآخر، ان دونوں وضعوں میں سے ہر ایک کا اعتبار کرنا یہ دوسرے کو کے اعتبار کے منافی ہے. یعنی چونکہ جب ہر ایک پوری وضع ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو آپ نے مراد نہیں لینا. ومن عرف سبب وقوع الاشتراک لا يخفى عليه امتناع استعمال اللفظ في المعنيين، اور جو کہتے اشتراک کے وقوع کے سبب کو پہچان لے تو اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ لفظ کو دونوں معنوں میں استعمال کرنا کیوں ممتنع ہے. ان پر یہ بات ممتنع نہیں. مشترک ہوتا بھی اس طرح ہے، اسی لیے ہے کہ ایک لفظ کو ہم کبھی ایک معنی کے لیے وضع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے معنی کے لیے وضع کر دیتے ہیں. تو جو کہتے ہیں مشترک کا معنی سمجھے، مشترک کہتے ہی اسی کو ہے کہ دونوں اس لفظ کے لیے دونوں معنی برابر ہوتے ہیں، دونوں معنی میں اس کا استعمال. فقوله لأنه لم يوضع للمجموع إشارة إلى ما ذكرنا من أن المشترك إنما يصح استعماله في المعنيين إذا كان موضوعا للمجموع، ووضعه للمجموع منتف أما على التقديرين الأخيرين فلا يصح استعماله فيهما كما ذكرنا. تو مصنف کا یہ کہنا کہ یہ مجموع کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہم نے ذکر کیا کہ مشترک کا استعمال دونوں معنیین میں اس وقت صحیح ہوگا جب یہ مجموع کے لیے وضع کیا گیا ہوگا. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بیک وقت دو معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس کے لیے یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ اس کی وضع بھی مجموع کے لیے ہوگی، اور اس کا جو مجموع کے لیے وضع ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. آخری دو تقدیروں کے مطابق پھر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا جو ہم نے ذکر کر دیا. یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مجموع کے لیے وضع کیا گیا، تو یہ احتمال تو سرے سے ہے ہی نہیں. اور باقی جو احتمال ہے تو اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مجموع کے لیے یہاں مراد ہے تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی وضع کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وضع ہر ایک میں علیحدہ طور پر ہے. تو جب ہر ایک میں علیحدہ طور پر ہے تو پھر مجموع کے لیے آپ کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں بطریق حقیقت. آگے فرماتے ہیں ولا مجازا لاستلزامه الجمع بين الحقيقة والمجاز فإن اللفظ إن استعمل في أكثر من معنى واحد بطريق المجاز فقد استعمل في معناه الحقيقي فيلزم أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في المعنى الحقيقي والمجازي معا وهذا لا يجوز. اور دوسری بات علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشترک کئی معنیوں میں بطور مجاز بھی استعمال نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے
کہ ٹھیک ہے حقیقی طور پر تو مشترک کئی معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن مجازن تو کوئی استعمال کر سکتا ہے، مجاز میں تو بہت ساری گنجائش ہوتی ہے. تو جواب دیتے ہیں کہ یہاں مجازن بھی استعمال نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا، کیونکہ ایک لفظ جو ایک معنی سے زیادہ میں استعمال کیا جائے، اگر مشترک کو ایک معنی سے زیادہ میں استعمال کیا جائے بطریق مجاز، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ معنی حقیقی میں بھی استعمال ہے، اور اس سے یہ بات لازم آ جائے گی کہ اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں میں مستعمل ہو گیا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے. یعنی مثلا لفظ عین ہے، لفظ عین کو آپ اگر بیک وقت اس سے چشمہ اور بیک وقت اس سے سونا مراد لے لے تو یہ جب بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے کہ ہم اس کو مجاز مراد لیتے ہیں. تو جب آپ اس کو مجاز مراد لیتے ہیں تو ایک تو مجاز اس میں ہوا، اور پھر یہ اپنے معنی حقیقی میں بھی استعمال ہے، یعنی سونا اس کا معنی حقیقی ہے، یا مثلا سورج اس کا معنی حقیقی معنی مراد ہے. تو گویا یہاں حقیقی معنی بھی ہے اس کا اور مجاز بھی ہے، تو یہاں جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا. بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مشترک کے حکم کے بارے میں ہے. مشترک اس کو کہتے ہیں کہ جو کئی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو علیحدہ علیحدہ طور پر. اس کی تعریف پیچھے گزر چکی، اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مشترک ایک معنی سے زیادہ میں بیک وقت استعمال نہیں ہوتا، اور اس کو نہ حقیقتاً استعمال کر سکتے اور نہ مجازاً استعمال کر سکتے ہیں. البتہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشترک بیک وقت کئی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ رد کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مشترک اس کو کہتے ہیں جو کئی معنی کے لیے استعمال ہو علیحدہ علیحدہ طور پر. تو آپ اگر کئی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ حقیقتاً اس لیے صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کی وجہ اس طرح نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کی تعریف اس طرح ہے کہ جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو. تو مشترک کی وجہ دو معنیوں کے لیے ہے لیکن علیحدہ علیحدہ، تو اب اگر اکٹھے آپ مراد لیں گے تو اس طرح یہ حقیقت پر عمل نہیں ہوگا. اور مجاز کی وجہ یہ ذکر کر دی کہ مجازاً بھی آپ اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مجاز میں پھر خرابی لازم آ جائے گی، اور وہ یہ کہ جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا، اور جمع بین الحقیقت والمجاز درست نہیں ہے. جمع بین الحقیقت والمجاز اس طرح لازم آ جائے گا کیونکہ آپ نے خود اعتراف کیا کہ دونوں میں بطور مجاز ہے، اور ان دونوں میں سے ایک معنی اس کا حقیقی ہوگا یا دونوں معنی وہ حقیقی ہوں گے. تو حقیقی وضع کے اعتبار سے ہوئے، اور آپ کے یعنی مراد لینے سے مجاز بھی ہو گئے، تو اس طرح جمع بین الحقیقت والمجاز لازم آ جائے گا، اور جمع بین الحقیقت والمجاز جو ہے یہ جائز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ مشترک کے بارے میں ابتدائی بحث تھی. مشترک کے بارے میں، مشترک کے حکم کے بارے میں مزید بحث آگے آ جائے گی، اور اگلے سبق میں وہ اعتراضات کریں گے، ایسے کئی استدلالات پیش کریں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشترک کئی معنیوں میں اس بیک وقت استعمال ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کا تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے.